یہ فرمان موجز بیان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اس السلام کی طرف سے ہماری جد کے لیے سلام لایا، اور سلام پہنچانے کے بعد آواز دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلامی دینے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب انی قد حرمت النار علی صلب انزلک و بطن حملک و ہجر کفلک، کہ میرے حبیب میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے جہنم کو، جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے علی صلب انزلک، اس صلب پر جس نے تجھے اس دنیا میں ظاہر کیا۔ میں نے جہنم کی آتش کو حرام قرار دے دیا ہے اس صلب پر انزلک، جس نے تجھے اس عالم میں ظاہر کیا، وبطن حملک، اور میں نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے اس بطن پر جسے میں نے تیری امینہ بنا کر اس عالم میں رکھا۔ وَحِجْرٍ کَفَّلَکَ، اور اسی طرح میں نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے اس آغوش پر، اس گودی پر جس آغوش میں تو پل کر پروان چاہے۔ وَأَمَّا الصُّلْبُ، جہاں تک تعلق ہے صلب کا کہ جس صلب سے تو ظاہر ہوا، اس صلب سے مراد کیا ہے؟ صلب ابی کا، عبداللہ ابن عبد المطلب، اس صلب سے مراد ہے تیرا باپ عبداللہ بن عبد المطلب۔ ساری دنیا اس کے متعلق جو سوچتی رہے یا کہتی رہے، لیکن میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے جہنم کو تیرے باپ پر حرام کر دیا۔ اسی طرح وہ بطن، اور اس بطن پر جسے میں نے تیری امینہ قرار دیا، اس بطن سے مراد کیا ہے؟ فَأَمَّا الْبَطْنُ بَطْنُ أُمِّكَ آمِنَةُ، میں نے تیری ماں آمنہ پر جہنم کی آتش کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس گودی پر جس نے تجھے پالا اور پروان چڑھایا، اس پر بھی میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اس گودی سے مراد کیا ہے؟ فَحِجْرُ أَبِي طَالِبٍ، فَحِجْرُ أَبِي طَالِبٍ وَفَاطِمَةَ بنت اسد، میں نے جہنم کو ابو طالب پر اور فاطمہ بنت اسد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب 6 برس کے تھے ظاہراً رسول پاک جب آپ کی والدہ ماجدہ مبارکہ کا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا مقام ابوا پر انتقال ہوا، تو اب ماں کے انتقال کے بعد پہلے جزئی طور پر جناب فاطمہ بنت اسد رسول کی کفیلہ تھی۔ جی میں آرام سے پھر عرض کروں گا،
پہلے جزئی طور پر، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا جب حضرت ابو طالب سے نکاح ہوا آپ صرف 14 برس کی تھی، یعنی فقط 14 سال کی تھی، اور جناب اسد یعنی آپ کے والد یہ حقیقی بھائی ہیں جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے۔ ہاں باپ ایک ہے، لیکن جناب اسد اور حضرت عبد المطلب کی ماں الگ الگ ہے۔ جناب اسد جناب عبد المطلب سے کافی حد تک زیادہ بڑے ہیں، اور جناب عبد المطلب چھوٹے ہیں، کیونکہ جناب ہاشم نے حضرت بی بی نجمہ خاتون سے جب مدینے میں آ کر عقد کیا تھا تو ان سے یہ شیبۃ الحمد جو عبد المطلب کہلوائے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے، اور بعد میں یہ مکہ میں پہنچے۔ یہ بات ایک تاریخ کا بہت لمبا اور بہت وسیع و عریض ایک پہلو ہے، ہو سکتا ہے ان دنوں میں یا پھر کبھی میں عرض کر سکوں۔ تو جناب ہاشم کے یہ دونوں بیٹے جناب اسد اور جناب عبد المطلب، اب حضرت عبد المطلب سے ہیں پھر جناب عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کا حقیقی نام جو ہے وہ حضرت عمران ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ہاں ممبروں سے بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بچے ذہن کے حافظے سے اسے نکال دیتے ہیں۔ جناب عمران ہی کے لیے یہ آیت ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، کہ اللہ نے چن لیا آدم کو اور چن لیا نوح کو اور چن لیا ابراہیم اور آل ابراہیم کو اور چن لیا عمران اور آل عمران کو۔ تو اس آیت میں عمران سے مراد علی کا باپ ابو طالب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس حضرت عمران سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ حضرت عمران ہے تو آگے ہے آل عمران، تو جناب موسیٰ کے ہاں تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو جب سلسلہ اولاد جاری و ساری ہی نہیں رہا تو پھر ذکر آل کہاں سے ہو سکے گا؟ اور اگر کہا جائے کہ اس عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور ان کی آل کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو دیکھیے تفاسیر گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عقد ہی نہیں کیا۔ جب عقد ہی نہیں ہوا تو سلسلہ اولاد سلسلہ آل کیسے زمانے میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ تو اس عمران سے مراد صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ اللہ نے جس کی آل کو اس طرح باقی رکھا کہ کائنات کی بقا کی ضمانت بنا دیا۔ نہیں صاحب نہیں، اس پر مجھے اس طرح خاموشی نہیں چاہیے، ضرور پڑھیے گا صلوات۔ ہاں یعنی حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کا وجود کائنات کے وجود کی بقا کی ضمانت ہے۔ تو یہ کس میں سے ہے؟ حضرت عمران میں سے۔ تو یہ ہے وہ آل عمران۔ بہرحال جناب عمران یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام یہ دونوں آپس میں یک پدر بھائی ہیں۔ اب جناب اسد کی صرف ایک شادی ہے، کچھ تاریخوں میں دو بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کا صرف ایک عقد با اختلاف روایات ایک ہی عقد ہے، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جناب اسد کی جو زوجہ تھی ان کا نام فاطمہ تھا۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیٹی کا نام ماں نے اپنے نام پر فاطمہ رکھا، یعنی فاطمہ بنت اسد۔ جب یہ 14 برس کی ہوئی تو ان کا نکاح ہو گیا، کس کے ساتھ؟ حضرت عمران کے ساتھ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہاں پر جو خطبہ نکاح ہے وہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے، یہ ایک حکم ہے کہ اگر کوئی دولہا اپنا خطبہ نکاح صحیح مخارج کے ساتھ خود پڑھ سکتا ہے، کمال ہے جی، جیتے رہے سلامت رہے۔ یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دولہا اپنا خطبہ نکاح صحیح مخارج کے ساتھ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھے، اس کا ثواب بجائے وکیل سے خطبہ نکاح پڑھانے کے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس خاندان میں ہر ایک نے اپنا خطبہ نکاح یا اپنے دادا سے پڑھوایا، یا اپنے باپ سے پڑھوایا، یا خود پڑھا۔ مگر کیا کیا جائے، تاریخ کو کہاں لے جائیں؟ پردہ تو نہیں ڈال سکتے نا کہ جب وارث شریعت نے، جب مالک طریقت نے، جب عین اسلام نے اور وجود اسلام نے اپنا خطبہ نکاح بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پڑھنا چاہا تو خود نہیں پڑھا، بلکہ چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ خطبہ نکاح پڑھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو طالب کا ایمان کس منزل پر ہے۔ تو آپ نے بھی خطبہ نکاح کے آغاز میں وہی الحمدللہ کہا جو اس بات پر دلیل بنتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے شجرۃ الطیبہ کے افراد توحید کے اعتبار سے دین ابراہیمیہ پر تھے۔ تو بی بی اس وقت صرف 14 برس کی تھی، 15 برس کی تھی جب آپ کے ہاں سن 1 عام الفیل میں، ہاتھیوں والے سال کے واقعہ میں 1 عام الفیل میں آپ کے ہاں پہلا بیٹا حضرت طالب پیدا ہوئے۔ یہ جو ابو طالب کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو طالب کا نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ جیسے حضرت علی کو کہا جاتا ہے ابو الحسن، جیسے رسول پاک کے لیے کہا جاتا ہے ابو القاسم، جیسے حضرت عباس کے لیے کہا جاتا ہے ابو الفضل، جیسے امام حسین کے لیے کہا جاتا ہے ابو عبداللہ۔ گھبرا تو نہیں رہنا صاحب۔ تو اسی طرح یہ جناب ابو طالب کا نام نہیں ابو طالب، بلکہ یہ ان کی کنیت ہے۔ نام کیا ہے؟ عمران۔ تو اب جناب عمران کے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا طالب۔ اس طالب کی وجہ سے آپ کی کنیت قرار پائی ابو طالب۔ اب اسی 1 عام الفیل میں جس میں جناب طالب پیدا ہوئے، اسی 1 عام الفیل میں جناب رسول خدا اس عالم میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ظرف مبارکہ سے ظہور پذیر ہوئے۔ اب چونکہ دونوں کا گھر ایک تھا، کچھ مورخین نے بی بی خدیجہ کا محل لکھا ہے کہ رسول پاک عقد کے بعد ان کے محل میں جا کر رہائش پذیر ہوئے، لیکن شیعہ حضرات کے ہاں یہ بات پائے ثبوت تک
پہنچی ہوئی ہے کہ گو تاریخ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ خدیجہ نے اپنی محلاتی زندگی کو محمد کے قدموں پر قربان کرتے ہوئے ان کے فرشی گھر جو کہ فخر عرش تھا، وہاں بی بی نے رہنا سب سے زیادہ مناسب سمجھا۔ تو اب جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ایک ہی گھر میں تھی، یعنی حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب کا گھر ایک تھا۔ اب ایک ہی گھر میں ایک طرف جناب طالب ہیں اور ایک طرف جناب رسول خدا ہے، تو جزئی طور پر جناب فاطمہ بنت اسد کی توجہ ہمیشہ رسول پاک پہ رہتی تھی۔ جب مقام ابوا پر جناب سیدہ آمنہ، معاف کیجئے گا میں ذرا ادھر کم دیکھ رہا ہوں اس کی آواز کی وجہ سے، جناب آمنہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا جب مقام ابوا پر انتقال ہو گیا تو پہلے بی بی فاطمہ بنت اسد رسول کی پرورش کا فریضہ ادا کر رہی تھی جزئی طور پر۔ اب بی بی نے یہی فریضہ ادا کرنا شروع کیا کلی طور پر۔ جب رسول پاک ہو گئے ظاہراً 8 برس کے، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو گھر کے اندر کلی طور پر رسول کی پرورش کی ضامنہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، اور باہر جزئی طور پر رسول جیسی امانت کے امین جناب ابو طالب تھے۔ لیکن جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد جس طرح گھر کے اندر کلی طور پر جناب بنت اسد رسول کی پرورش کی ضامنہ تھی، اسی طرح اب گھر سے باہر رسول کی حفاظت کے کلی طور پر محافظ ابو طالب بنے۔ رسول پاک کی پرورش جناب بنت اسد کی آغوش میں اور بے سایہ نبی رسول فاطمہ بنت اسد کے سائے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح تک رہا، یعنی ظاہراً 25 برس کے تھے رسول پاک، تو جو جناب بنت اسد فاطمہ بنت اسد کے زیر سایہ بے سایہ ہونے کے باوجود پروان چڑھتے رہے۔ ابھی بڑھ نہیں رہا، ابھی آج مجھے اسی پر آگے بڑھنا ہے، لیکن فکری فکرہ دے کے جا رہا ہوں۔ شیعہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جناب خدیجہ سے عقد کی خواہش، نکاح کی خواہش کا اظہار ڈائریکٹ جناب رسول خدا نے نہیں کیا، بلکہ ماں بن کر رشتہ مانگنے والی فاطمہ بنت اسد ہے۔ تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد کتنے سال رسول کے سر پر سایہ فگن رہی، جو رسول بے سایہ ہے۔ سن 1 عام الفیل میں رسول اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے۔ 1 عام الفیل سے لے کر 40 عام الفیل تک، یہ بنے 40 سال جناب آمنہ رسول کے سر پر سایہ فگن۔ اب 40 سال کے بعد رسول نے سلسلہ تبلیغ اسلام شروع کیا۔ 13 برس رسول رہے مکہ میں، 40 سال وہ، 13 سال یہ بن گئے 53 برس، 53 ایئرس۔ اب ہو گئی ہجرت۔ ہجرت کے بعد یہ سیدہ آ گئی علی کے ساتھ مدینے میں۔ سن 4 ہجری تک یہ سیدہ رسول زندہ رہی مدینے میں،
اور سن 4 ہجری میں جا کر مدینے میں اس سیدہ کا انتقال ہوا، تو اب پہلے کتنے سال تھے؟ 53 سال۔ سن 4 ہجری کے کچھ مہینے نکال کر اگر صرف 3 سالوں کو اس میں جمع کیا جائے تو کتنے بن گئے؟ 50 جی نا 6، 56 سال۔ 56 سال یہ سیدہ رسول خدا جیسے بے سایہ نبی پر سایہ بن کر رہی۔ ایک فکرہ دوں گا، تشریح نہیں کروں گا، آپ سب الحمدللہ میری ہمیشہ میرے بچپن سے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میں صرف ایک فکرہ دوں گا۔ جو سیدہ 56 برس رسول کے سر پر ماں بن کر رہی، آج کتب احادیث میں اس سے کتنی حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ بڑی محنت سے میں نے عرض کیا ہے اور آپ خاموش رہ گئے۔ بڑی محنت نہیں صاحب نے اس طرح نہیں، میں نے یقین کیجئے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ 56 برس کچھ مہینے جو سیدہ رسول پر بے سایہ رسول پر سایہ فگن رہی ہیں، تو اس سے کتب احادیث میں کتنی حدیثیں اب موجود ہیں۔ اچھا، جب رسول نے آغاز تبلیغ میں اعلان کیا اپنے نبی ہونے کا، تو آغاز وحی پر جتنے واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کون کون سا واقعہ ہے جو فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا ہے؟ وہ معجزات جن کا تعلق رسول کا آغوش ماں سے لے کر بچپن کے زمانے تک، اور پھر تبلیغ دین کے آغاز تک، اور پھر سن 4 ہجری تک ہے، یہ تو ہے 7 سال۔ تو اس سے تاریخ کتنی لی گئی ہے اور واقعات رسول خدا کتنے لیے گئے ہیں، جبکہ یہی وہ خاتون ہے کہ سب یعنی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین علیہ السلام رسول کے زیر سایہ رسول کا حرم بن کر 25 سال رہی۔ یعنی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رسول کے نکاح میں آنے کے بعد رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر 25 سال رہی۔ حضرت ام المومنین بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر 14 سال رہی۔ حضرت بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر 9 سال رہی۔ حضرت بی بی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر صرف 7 سال اور کچھ ماہ رہی۔ اسی طرح حضرت بی بی جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر صرف 6 سال رہی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کا حرم بن کر رسول کے گھر صرف 7 سال رہی۔ اسی طرح حضرت بی بی جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر 6 سال رہی۔ اسی طرح زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر 6 سال رہی۔ ام المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر 4 سال رہی۔ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ جناب رضی اللہ تعالی عنہا رسول کے گھر رسول کا حرم بن کر صرف 3 مہینے رہی۔ جو اتنا عرصہ رہی ہیں ان سے تو تاریخ لی جا رہی ہے۔ ہائے ہائے واہ صاحب، ہائے بے شک حق ہے، بجا ہے، اگر ہم ان سے تاریخ نہیں لیں گے تو پھر کن سے لیں گے؟
حقیقتاً تاریخ تو ہمیں انہی امہات المومنین نے اور رسول پاک کی اہل بیت نے دینی ہے، جو مسلمان آج تک لیتے چلے آ رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ لیکن وہ سیدہ یہ ہیں امہات المومنین، نہیں صاحب جو خاموش رہ گئے ہیں وہ سوچے کہ میں نے پڑھا کیا ہے اور وہ خاموش کیسے رہ گئے ہیں۔ یہ سب ہیں امہات المومنین، لیکن بنت اسد کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں ہے یا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ یہ رسول پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں ہے یا امی بعد امی، یہ سیدہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ اللہ بے شک چپ رہے، آج گلفام کو کہنے دے، زبان پر آ گیا ہے، میں اسے پلٹا نہیں سکتا۔ جب رسول پاک گھر میں آتے تھے تو جو ہماری ماں موجود تھی یعنی ام المومنین وہ رسول کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن جب فاطمہ بنت اسد آتی تھی، یہ کتنا مقام عظمت ہے جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے صرف ایک معصوم پالا اور وہ بھی 6 سال۔ نہیں صاحب یہ ایسی بات تھی کہ جسے میں آگے بڑھا نہیں سکتا۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے صرف ایک معصوم پالا اور وہ بھی 6 سال۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے صرف ایک معصومہ پالی، وہ بھی 5 سال۔ حضرت جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا نے 2 معصوم پالے، ایک 7 سال ایک 7.5 سال، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کچھ ہفتے یا مہینے اوپر نیچے ہونے کے ساتھ۔ لیکن فاطمہ بنت اسد جناب بی بی سیدہ وہ خاتون ہے کہ جس نے رسول کو بھی پالا، علی کو بھی پالا، فاطمہ کو بھی پالا۔ واہ صاحب واہ صاحب، بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ جس نے صرف ایک معصوم کو نہیں پالا، اگر اجازت دے تو ایک فکرہ بڑھ کر یہاں اور بھی ادا کرتا چلوں۔ بی بی مریم جیسی بطول نے ایک معصوم پالا اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس سیدہ نے رسول کو بھی پالا، علی کو بھی پالا، بطول کو بھی پالا، اور سن 4 ہجری تک کچھ مہینے بنتے ہیں کہ یہ بی بی حسنین شریفین کریمین امامین شمسین قمرین ان کو بھی آغوش میں سلا کر اب فکرہ دے رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامتی دے، قرآن کی آیات کی لوریاں قرآنوں کو سنا کر آباد نہیں سلامت لوریاں سنا کر آغوش مبارکہ کی زینت بناتی رہی۔ تو یہ فاطمہ بنت اسد جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد، میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب کل کو میری تقریر کا کیسر سن کر معترض نہ بنی۔ شیعان محمد و آل محمد کے عقیدہ کے مطابق بلکہ ایمان کے مطابق پوری کائنات نسوانیت میں سے اگر کوئی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد افضل ترین خاتون ہے تو وہ کل بھی بنت اسد تھی۔
یہ آپ ہی کا حصہ ہے، ورنہ ایسے تاریخی موضوعات پر کون بیچارے خطیب کا ساتھ دیتا ہے؟ تو یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جناب سیدہ آمنہ کے بعد سفید نسوانیت میں کل بھی افضل ترین سیدہ تھی اور آج بھی افضل ترین سیدہ ہیں۔ یعنی یہ بی وہ ہے جس نے رسول خدا کو با اعتبار ماں پہلے جزئی طور پر پالا اور پھر اس سیدہ نے رسول کو کلی طور پر پالا۔ یہ بنت اسد وہ بنت اسد ہے کہ جس کے گھر سے تبلیغ دین اسلام کا آغاز ہوا۔ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، میں نے پوری تاریخ کو آپ کے اعتبار سے ایک لفظ میں بند کر دیا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ سیدہ ہے کہ جس کے گھر سے، چلو فکرہ بدل دو، جس کے شوہر اور جس کے اپنے ہاتھوں سے تبلیغ دین اسلام کا آغاز ہوا۔ 3 سال رسول پاک مخفیانہ پوشیدہ تبلیغ فرماتے رہے۔ 3 سالوں کے بعد حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو مجھ اللہ کی جباریت اور قہاریت سے ڈرا کر دین اسلام کی طرف بلا۔ 3 دن اس آیت کے نزول کے بعد جلسہ منعقد ہوتا رہا۔ 40 زن و مرد بنی ہاشم کے بلائے گئے۔ بلانے والا کون تھا؟ حکم رسول کا تھا، بیٹا بنت اسد کا تھا۔ یعنی علی کو حکم ملا کہ جا کر بلا لاؤ 40 زن و مرد، جا کر بلا لاؤ ہاشمیوں کے، صرف ہاشمیوں کے۔ کیا کروں؟ مولا کی گداگری کے صدقے میں زبان پر بات آ جاتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں آگے نہ بڑھوں اور نہیں بڑھوں گا، لیکن بات آ جاتی ہے کیسے پلٹاؤں؟ میں نے پوری تاریخ کھنگال کے رکھ دی ہے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ علی اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، صرف اتنا فرمایا کہ علی 40 ہاشمی زن و مرد بلا کے لے آؤ۔ یا رسول اللہ، ابھی علی کا عالم بچپنا ہے، نام تو بتا دیں۔ فرمایا خاموش، نام اسے بتائے جاتے ہیں جس کے علم میں فرق ہو۔ دن برابر جو دعوت کا انتظام ہوتا رہا وہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوتا رہا، جس گھر میں سیدہ مخدومہ حضرت بی بی ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بہو ہونے کے ناطے سے شریک کار تھیں۔ واہ صاحبہ، واہ صاحبہ، بھائی بہت پیارا فکرہ ادا ہوا ہے۔ بہو ہونے کے ناطے سے شریک کار تھی۔ ہمیشہ نیک سیرت جو بہو ہوتی ہے وہ کبھی ساس کو ماں کے درجے کے بغیر دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ سیدہ شریک کار بہو کے ساتھ رہی، تو دین اسلام کی تبلیغ کا جو آغاز ہوا ہے وہ فاطمہ بنت اسد کے گھر سے ہوا ہے۔ اب آپ سب گواہی دیں گے، پورا زمانہ گواہی دے گا جو گلفام فکرہ ادا کر رہا ہے کہ دین اسلام کی بقا کا جو سامان ہے، دین اسلام کا وہ تو آغاز ہے نا، یہ جو بقا کا سامان ہے یہ کس کے وسیلے سے ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے وسیلے سے۔ چونکہ کربلا میں جو 18 جوانان بنی ہاشم بقائے اسلام کی خاطر حسین کے پابا رکاب رہ کر، قدموں میں رہ کر شہید ہوئے ہیں، صرف حضرت عبد المطلب کے
ایک پڑپوتے کے سوا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا، باقی جتنے ہاشمی جوان شہید ہوئے ہیں وہ یا جناب فاطمہ بنت اسد کے پوتے ہیں یا پڑپوتے ہیں یا پڑنواسے ہیں۔ اگر حضرت عقیل کی اولاد ہے تو بی بی کیا ہے؟ ان کی دادی۔ چپ کر گئے آپ صاحبہ۔ اگر حضرت جعفر طیار کی اولاد ہے تو سیدہ بنت اسد کیا بنی؟ ان کی دادی۔ اگر حضرت امام حسن کی اولاد ہے تو سیدہ کیا بنی؟ ان کی دادی۔ اگر جناب حسین کی اولاد ہے تو سیدہ کیا بنی؟ ان کی جدہ۔ اسی طرح حضرت عقیل کی جو اولاد ہے سیدہ کیا بنی؟ ان کی دادی۔ تو پوری قربانی جو ہے وہ کربلا کے میدان میں فاطمہ بنت اسد کی آغوش کے اثر کا دوسرا نام ہے۔ ہو کوئی بنت اسد کا ذکر کرے یا نہ کرے لیکن اسلام کی بقا ضمانت دے رہی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کل بھی اسلام کی بقا کی ضامنہ تھی اور آج بھی اسلام کی بقا کی ضامنہ ہے۔ اچھا جی، ہم چلتے چلتے ایک اور پہلو لے رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامتی دے، ہمارا ملک قائم و دائم رہے، داخلی اور خارجی انتشارات سے پاکستان حفظ و امان میں رہے اور دہشت گرد نیست و نابود ہوں اور ہمارا ملک پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن کر رہے۔ ہماری آرمی، ہمارے ہر علاقے کی پولیس، ہمارے رفائی ادارے جو کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، خدا ان سب کو قائم و دائم رکھے۔ آج تک سیدو سر اٹھاؤ بیٹا، سر اٹھاؤ۔ آج تک سیدو جو نسل سیادت چل رہی ہے وہ آغوش بنت اسد کی ممنون احسان ہے۔ چپ کر گئے نا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ میں سمجھاتا ہوں، ابھی عرض کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، پہلے میں اپنا دعویٰ پھر دوہرا لوں۔ آج تک اور قیامت تک جو نسل سیادت یعنی نسل رسول چل رہی ہے اور چلتی رہے گی وہ آغوش بنت اسد کی ممنون احسان ہے۔ آپ کہیں گے گلفام صاحب وہ کیسے؟ میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک فرما رہے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ لکل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جاری کیا ہے۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا؟ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جاری کیا ہے، لیکن وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ جو جاری کیا ہے بیٹے دیے دے کے لے لیے۔ وہ جاری کیا ہے کس سے؟ علی ابن ابی طالب کے صلب سے۔ وَنَتِّصَالَ لِذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ بِعَلِيٍّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ فاطمہ، علی کی جو اولاد میری فاطمہ کے وسیلے سے ہے وہ صرف علی کی اولاد نہیں بلکہ وہی قرآنی فیصلوں کے مطابق کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری اولاد ہے۔ تو رسول کا سلسلہ اولاد سیدہ فاطمہ کے وسیلے سے کس سے چلا؟ علی سے۔ اور علی کون ہے؟ بنت اسد کا چھوٹا بیٹا۔ تو پتا چل گیا کہ جب سے سادات ہے اور رہے گی ان کے سلسلے کی بانیہ کل بھی بنت اسد تھی۔ پھر ایک فکرہ دے رہا ہوں، تشریح کے لیے شاید نہیں رک سکوں گا۔ دعویٰ کر رہا ہوں بی بی اما حوا سے لے کر یہ اس تاریخی منبر پر جس کی تاریخ کا مجھے علم ہوا ہے، دعویٰ کر رہا ہے یہ آپ کا محمد و آل محمد کے دروازے کا معمولی سا گداگر گلفام، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جناب بی بی اما حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک
کائنات نسوانیت کی واحد خاتون ہے فاطمہ بنت اسد، جس کے لیے اللہ نے دیوار کعبہ میں در بنایا۔ نہیں 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 نہیں، اس طرح سرد نعرہ مجھے نہیں چاہیے۔ بڑی 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 مہربانی۔ ہاں ہاں، جیتے رہے، سلامت رہے۔ کائنات نسوانیت کی واحد خاتون ہے جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، کہ جن کی خاطر اللہ نے دیوار کعبہ میں در بنایا۔ پھر ایک فکرہ دے دوں، لے تاریخ کعبہ کو اس زمانے سے جب صرف زمین پر نشان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط سے پہلے، نزول سے پہلے، جہاں آج کعبہ ہے یہاں ایک روشن نشان تھا، اور یہ جگہ اس قدر منور رہتی تھی جیسے ہزارہا سورج کی روشنی یہاں سے پھوٹ رہی ہو۔ جناب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ جنتی خیمہ اپنے ساتھ لائے۔ حضرت شیز علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد یہاں بنیادی طور پر چھوٹی سی دیواروں کو کھڑا کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہاں پر دیواروں کو قد آدم کے برابر بلند کیا۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب کا پانی آیا اور آپ کی کشتی اس عذاب کے پانی پر سفر کرتے کرتے اس کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچی تو یہ عذاب کا پانی کعبہ کی دیواروں سے مس نہیں ہوا۔ ہوئے صاحب میں پڑھ گیا، آپ سوچ میں گم ہو گئے۔ یہ طوفان نوح کا عذاب کا پانی کعبہ کی دیواروں سے مس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پانی تھا عذاب کا، گھر تھا ثواب کا۔ پانی تھا جیو، پانی تھا عذاب کا، گھر تھا ثواب کا، پانی تھا زحمت کا، گھر تھا رحمت کا۔ غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ عذاب کا پانی اس کے گھر کی دیواروں سے مس ہو سکے یا اسے چھو سکے، تو جس اللہ کی غیرت الہیہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ کافروں کے لیے جو عذاب کا پانی آیا ہے وہ اس گھر کی دیواروں کو چھو سکے، مس ہو سکے۔ اگر فاطمہ بنت اسد اس وقت مسلمان نہ تھی، دین ابراہیمیہ پر نہ تھی، تو اللہ نے اس کی آمد پر دیوار کعبہ میں در کیوں بنایا؟ یہی وجہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کا ہر بزرگ، ہر جوان جب بھی اس نے خطبہ نکاح پڑھا ہے تو خطبہ نکاح میں سب کے خطبات نکاح ہمارے ہاں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ گھبرا جاتے ہیں، ہم غریب بھی ڈر جاتے ہیں کہ جب بولتے ہی نہیں تو ہم کیسے بولیں، تو خطبات نکاح سب کے تاریخ میں موجود ہیں۔ تو ہر ہاشمی بزرگ نے یا جوان نے جب خطبہ نکاح پڑھا ہے تو اس خطبہ نکاح میں یہ فکرے ہیں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ سبحان اللہ، جس گھر کے محافظ بن کر یہ اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے تھے، کس قدر مقام افسوس ہے کہ اسی گھر کو حسین روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا۔ غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کر سن 60 ہجری 9 ذی الحجہ کا دن حسین غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کر رو رو کر فرما رہے ہیں، بے گھر کا گھر، اللہ کا گھر
میرے بابا کے ظہور کی جگہ گواہ دینا، گواہی دینا، مجھے مسلمان تیرا طواف کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں باندھے ہوئے احرام توڑ کر جا رہا ہوں۔ زہرا کا لال پورا قافلہ روتے ہوئے کعبہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف چلا۔ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے لے کر کربلا تک طرز عمل یہی رہا کہ آپ جس سواری پر سوار ہوتے تھے، ایک ہاتھ گھوڑے کی لجاموں میں رہتا تھا اور دوسرا ہاتھ کائنات کی مرکزی نقطہ پردہ جناب زینب کے محمل میں رہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ذرا سورج کی گرمی، تمازت آفتاب ان اونٹوں پر پڑتی جن کی اماریوں میں یہ بیویاں سوار تھی، بالخصوص جناب زینب کی اماری پر جب دھوپ پڑتی، زہرا کا لال آواز دے کر کہتا، بہن تھک تو نہیں گئی؟ میری کبھی گھر سے باہر نہ آنے والی بہن، تو نانے کے مزار پر بھی راتوں کے اندھیرے میں جاتی تھی۔ ایک منزل پر آ کر حسین نے بہن کا محمل چھوڑا۔ کعبہ سے نکل کر، مکہ سے نکل کر تھوڑی دور جا کر امام نے بہن کا محمل چھوڑا۔ یہی 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ محمل چھوڑ کر حسین ایک ڈھلوان والی، نشیب والی جگہ میں آ کر بیٹھ کر زہرا کے لال نے رخ کیا کوفے کی طرف، آنکھیں بند کر کے رو رو کے کہا، مسلم میں تیرا سلام سن رہا ہوں۔ بیٹھ کر حسین زاروں قطار رونے لگے۔ جب رونے لگے، سیدہ نے پردے سے دیکھا، بھائی نظر نہیں آیا، آواز دے کر کہا، عباس۔ سبحان اللہ۔ جناب عباس تڑپ کر کہتے ہیں، سیدہ حکم۔ کہا، مجھے بطول کا بیٹا نظر نہیں آ رہا، میرا حسین کہاں گیا؟ کہا، سیدہ وہ دیکھو ڈھلوان والی جگہ پر بیٹھ کر حسین آنسو برسا رہے ہیں۔ کہا، عباس زینب بھی زندہ ہو؟ حسین بھی روتا رہے۔ جلدی کرو، مجھے میرے بھائی کے پاس لے چلو۔ محمل لیا، حسین کے قریب آ کر بٹھایا۔ سیدہ محمل سے نیچے اتری، بہن کو آتا دیکھ کر جس طرح رسول بطول کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح سیدہ زینب کی آمد پر حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ جیسے بہن کو دیکھا حسین کھڑے ہوئے، بی بی قریب آ کر خاک پر بیٹھی، بیٹھ کر کہتی ہے، حسین کبھی نہ رونا پڑے، کیا مدینہ یاد آ گیا؟ کہا، بہن مدینہ بھولا ہی کب ہے، تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ حسین خاموش۔ بھیا رونے کا سبب نہیں بتاؤ گے؟ کیوں رو رہے ہو؟ حسین پھر چپ۔ بھیا میں پوچھ رہی ہوں رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب سرد آنکھ کھینچ کر کہتے ہیں، بہن پہلے بھائی سے وعدہ کرو، اگر میں بتا دوں تو مسلم کی اولاد کو تو خبر نہیں دو گی، صبر کرو گی؟ کہا، بھائی تیری شریک غم بن کر تیرے ساتھ آ رہی ہوں۔ اب امام نے اعجاز نمائی دکھاتے ہوئے دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا، بہن میری انگلیوں کے درمیان دیکھ،
اب جو بیوی نے کوفے کی طرف امام کی انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھا؟ سر سے لے کر پاؤں تک جناب مسلم اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، ظالم کی تلوار گردن پر لٹک رہی ہے۔ بیوی نے زور سے کہا، ہائے میرا پردیسی بھیا! مرحبا مرحبا، اجرکم من اللہ۔ بطول دعائیں دے رہی ہے۔ جب جناب عباس نے دونوں بہن بھائی کو روتے ہوئے دیکھا، تڑپ کر ہاتھ باندھ کر کہا، خود مل کے رو رہے ہو، اس غلام کو نہیں بتاؤ گے کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین رو کر کہتے ہیں، عباس عباس، اگر تجھے رونے کا سبب بتا دوں، مجھ سے وعدہ کر باب علی والا جلال تو نہیں دکھائے گا؟ طلب کر کہتے ہیں، زہرا کا لال، اگر میں نے باب علی والا جلال دکھانا ہوتا تو سکینہ گھر سے باہر آتی۔ بیویاں اس گرمی میں سفر کرتی، میں تو تیری بند میں پابند ہوں۔ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا، عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب غازی نے دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے، مولا کوئی مظلوم ہے، سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، مولا میں دیکھ نہیں سکا اس کا چہرہ کہ وہ کون ہے۔ امام نے پھر انگلیاں پلٹی، کہا، عباس اب دیکھ۔ اب جو غازی کی مسلم کے چہرے پر نظر پڑی، تڑپ کر زمین سے اٹھا، آواز دے کر کہتا ہے، زہرا کا لال، تجھے ماں بطول کی چادر کا واسطہ۔ جلدی کر، مجھے باعجاز امامت کوفے میں پہنچا۔ امام فرماتے ہیں، عباس تو نے وعدہ کیا تھا میں جلال نہیں دکھاؤں گا۔ رو کر کہتے ہیں، تیری ماں کی عصمت کی قسم ہے میں لڑنے نہیں جاتا۔ دارالعمارہ کی چھت بڑی اونچی ہے، زمین بڑی نیچی ہے، مسلم کا سارا جسم زخمی ہے، سر کٹے گا، لاشا زمین پر گرے گا، لذیذ زخمی ہوگا، میں جا کے بازوؤں پہ سنبھالتا ہوں۔ بازوؤں کا نام آنا تھا۔ حسین نے روتے ہوئے پہلے عباس کا دایاں بازو چوما، پھر بایاں بازو چوما۔ عباس بازو سلامت رہے، ذرا پھر دیکھ میرا مسلم بے وارث نہیں ہے۔ رونے والوں سن لو گے۔ اب جو عباس نے دیکھا، زمین پہ سر مارا، کہا، عباس کیا دیکھا ہے؟ کہا، مولا ایک مستور ہے، سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، دارالعمارہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر گودی پھیلا کر رو رو کے کہہ رہی ہے، آؤ میرا سفیر بیٹا، آؤ میرا پردیسی بیٹا، آؤ میرا زخمی بیٹا، میں جنت البقیع چھوڑ کر بطول لینے آ گئی ہوں۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا